آئیے خداوند کے پاک کلام میں سے پولس رسول کی معرفت کرنتھس کی کلیسیا کے نام پہلا خط، اس کا 10واں باب 6 آیت سے 13ویں آیت تک پڑھیں۔ کرنتھس کی کلیسیا کے نام پولس رسول کی معرفت پہلا خط 10ویں باب کی 6 آیت سے 13ویں آیت تک یوں لکھا ہے: یہ باتیں ہمارے واسطے عبرت ٹھہریں تاکہ ہم بری چیزوں کی خواہش نہ کریں جیسے انہوں نے کی، اور تم بت پرست نہ بنو جس طرح بعض ان میں سے بن گئے تھے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ لوگ کھانے پینے کو بیٹھے، پھر ناچنے کودنے کو اٹھے، اور ہم حرام کاری نہ کریں جس طرح ان میں سے بعض نے کی، اور ایک ہی دن میں 23,000 مارے گئے۔ اور ہم خداوند کی آزمائش نہ کریں جیسے ان میں سے بعض نے کی، اور سانپوں نے انہیں ہلاک کیا۔ یہ باتیں ان پر عبرت کے لیے واقع ہوئیں، اور ہم آخری زمانے والوں کی نصیحت کے واسطے لکھی گئیں۔ بس جو کوئی اپنے آپ کو قائم سمجھتا ہے وہ خبردار رہے کہ گر نہ پڑے۔ تم کسی ایسی آزمائش میں نہیں پڑے جو انسان کے برداشت سے باہر ہو، اور خدا سچا ہے، وہ تم کو تمہاری طاقت سے زیادہ آزمائش میں نہ پڑنے دے گا، بلکہ آزمائش کے ساتھ نکلنے کی راہ بھی پیدا کر دے گا تاکہ تم برداشت کر سکو۔ خداوند کی برکت اس کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہو، آمین۔ آئیے اپنے سروں کو خداوند کے حضور جھکائیں اور دعا مانگیں۔ خداوند رحیم آسمانی باپ، یسوع مسیح کے عظیم اور قادر نام میں تیرے فضل کے تخت کے سامنے آتے ہیں، اپنے تمام گناہوں کا اقرار کر کے اس زندگی کے لیے، اس کی تمام نعمتوں، برکتوں، رحمتوں کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہوئے، اور آج کے اس دن کے لیے جس میں تیرے لوگ اکٹھے ہوئے کہ تیرے حکم کے مطابق تیرے دن میں تیری عبادت اور پرستش کریں۔ رحیم باپ، ہماری منت ہے کہ پوری دنیا میں جس جگہ بھی تیرے لوگ عبادت کے لیے اکٹھے ہیں، اپنے لوگوں کی اور ان مقامات کی حفاظت کر۔ اگر گرجا گھروں میں ہیں تب بھی، اگر گھروں میں ہیں یا کسی جگہ بھی ہیں، ان سب کے لیے حفاظت کی التجا کرتے ہیں۔ اپنے تمام خادموں کو روح القدس کی معموری سے استعمال کر۔ تیرا ادنا خادم اپنے ساری خامیوں اور کمزوریوں کا اقرار کرتے ہوئے تیرے حضور حاضر ہے، تو اپنے کرم سے نواز کہ تیرے پاک روح کی رہنمائی ملے، کیونکہ میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میرا علم اور عقل دونوں ناقص ہے۔ تو اپنے کرم سے نواز کہ روح القدس کی رہنمائی ملے، اور ہم سارے پوری توجہ کے ساتھ تیری آواز سنیں، اور نہ محض اس کے سننے والے یا سنانے والے، بلکہ اس پر عمل کرنے والے بنیں۔ یسوع مسیح کے عظیم اور قادر نام میں مانگتے ہیں، آمین۔ ہم نے سب نے مل کر پیدائش کی کتاب اس کا 4واں باب اور پہلی 7 آیات پڑھی تھیں، جن میں قائن اور ہابل کے ہدیوں کے بارے ہم نے دیکھا، اور یہ بھی دیکھا کہ قائن کا ہدیہ کیوں قبول نہ ہوا اور ہابل کا ہدیہ خداوند نے منظور کیا۔ پھر ہم نے اس کا نتیجہ بھی پڑھا
کلام مقدس میں سے یہ آیات جو میں نے آپ کے سامنے کرنتھیوں کے خط میں پڑھی، پولس رسول دراصل یہاں یہ کہہ رہا ہے، اگر آپ نے غور سے سنا ہو تو رسول یہاں یہ کہتا ہے کہ یہ باتیں ہمارے واسطے عبرت ٹھہری تاکہ ہم بری چیزوں کی خواہش نہ کریں جیسے انہوں نے کی۔ عزیزو، اگر ہم زندگی میں سیکھنا چاہیں تو بائبل مقدس میں جو بری مثالیں بیان کی گئی ہیں ان سے بھی سیکھ سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ انسان اچھی مثالوں سے سیکھے، بری مثالوں سے بھی انسان سیکھ سکتا ہے۔ جیسا کلام مقدس نے کہا کہ یہ باتیں ہمارے واسطے عبرت ہے تاکہ ہم بری چیزوں کی خواہش نہ کریں۔ بری مثالوں اور برے نمونوں دونوں سے سیکھا جا سکتا۔ 13ویں آیت میں یہ جو ہم نے کرنتھیوں کے خط میں سے پڑھا، رسول ہمارے لیے مشکل وقت میں تسلی کی بات کہتا ہے، اور یہ بھی کہ خدا سچا ہے اور وفادار ہے۔ اب غور سے سنیے، خدا سچا ہے، وفادار ہے، یہ 13ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن یہ آیت 12ویں آیت سے منسلک ہے، اس سے جڑی ہوئی ہے۔ جو کوئی اپنے آپ کو قائم سمجھتا ہے وہ خبردار رہے کہ گر نہ پڑے۔ یہ بڑا ضروری ہے اس بات کو سمجھنا۔ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے روحانی ہیں، ہم بڑے دعا گو ہیں، تو اس میں خبردار رہنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہمارا یہ فخر ہمارے لیے نقصان کا سبب نہ بنے۔ کچھ بری مثالوں میں ہمارے لیے سیکھنے کی بات بھی پائی جاتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پیغام کا جو آغاز ہے، اصل برے بیج یعنی قائن سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہے اس پیغام کو شروع کرنے کے لیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم حقیقت پسند بنیں۔ اب حقیقت پسند کس طرح سے بنا جائے؟ ایک تو بات سیدھی سی ہے کہ حقیقت کو قبول کرنے سے۔ آج میں بھی اور آپ بھی اپنے بگڑے ہوئے بچوں پر ذرا غور کیجیے۔ ہوا کو دراصل اپنے بگڑے ہوئے بچے قائن کے بارے کچھ معلوم نہیں تھا، کیونکہ والدین اور خاص طور سے مائیں، انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ بگڑا ہوا بچہ کس طرح کا ہوتا۔ اس کے نزدیک اس کا بیٹا بہت اچھا تھا، جس طرح آج بھی جو بچے بگڑے ہوئے ہیں، کوئی بات ہو تو ان کی مائیں تو یہی کہتی ہیں کہ جی ہمارا بچہ بالکل ٹھیک ہے۔ ہوا کے نزدیک قائن اس کے لیے بہت اچھا تھا، وہ سمجھتی تھی کہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اور اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو ہوا اپنی تمام امیدیں قائن پر لگائے ہوئے تھی۔ اس لیے کہ پیدائش کی کتاب کے 30 باب کی 15ویں آیت میں جب ہم دیکھتے ہیں
تو خدا نے ایک لعنت ملعون ٹھہرایا تھا اور پھر اس کے بعد وعدہ ایک کیا تھا۔ تیسرا باب اس کی 15ویں آیت میں لکھا ہے، اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ پھر اس نے عورت سے کہا کہ میں تیرے درد حمل کو بہت بڑھاؤں گا، تو درد کے ساتھ بچے جنیں گی اور تیری رغبت اپنے شوہر کی طرف ہوگی اور وہ تجھ پر حکومت کرے گا۔ تو یہاں جو خدا نے دراصل عورت کی نسل کے ساتھ وعدہ کیا تھا، شاید اس ناطے سے اس کی امید قائن پر ہوگی۔ چوتھے باب کی پہلی آیت جو ہے جو ہم نے پڑھا، اور آدم اپنی بیوی ہوا کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی اور اس کے قائن پیدا ہوا، تب اس نے کہا مجھے خداوند سے ایک مرد ملا۔ شاید جب قائن پیدا ہوا ہو تو اس نے اس وعدے کی طرف اپنا دھیان لگایا اور جو کچھ اس حوالے میں بیان کیا گیا ہے وہ ہمارے لیے مثال یا نمونہ ہے، تاکہ ہم بری چیزوں کی خواہش نہ کریں جیسے پرانے عہد نامے میں لوگوں نے کی، کیونکہ لکھے کہ یہ باتیں ہم آخری زمانے والوں کے لیے کی نصیحت کے لیے لکھی گئی۔ آئیے آج قائن کی غلطی سے سیکھنے کی کوشش کریں کہ قائن نے جو غلطی کی ہم اس سے کیا سیکھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی ذاتی طور سے مجھے پوچھے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہانی اپنے آپ سے 3 سوال پوچھنے کی طرف رہنمائی کر رہی۔ پہلا سوال، کیا ہم اعلیٰ ترین خدا کو دیتے ہیں؟ ہر کوئی کسی نہ کسی طرح سے کچھ نہ کچھ خدا کو دیتا، لیکن دیکھنا یہ ہے قائن کی مثال سے کہ کیا ہم اپنا اعلیٰ ترین خدا کو دیتے ہیں؟ کسی نے خدا کے ایک خادم سے پوچھا کہ قائن کا ہدیہ قبول نہیں ہوا، اس میں کیا برائی تھی؟ اور کلام مقدس میں جو حوالہ ہم نے پڑھا اس میں لکھا ہے کہ حابل بھیڑ بکریوں کا چرواہا اور قائن کسان تھا۔ جب خدا کے حضور ہدیہ لانے کا وقت آیا تو حابل اپنی بھیڑ بکریوں کے کچھ پہلوٹے بچوں کا ہدیہ لایا اور قائن اپنے کھیت کا پھل۔ منطقی سی بات ہے کہ جس کے پاس جو ہوگا وہ وہی لائے گا۔ اور چوتھی آیت کا دوسرا حصہ اور 5ویں آیت میں فرق بتایا گیا ہے کہ ہدیوں میں فرق کیا تھا۔ چوتھے باب کی چوتھی آیت میں لکھے، اور حابل بھی اپنی بھیڑ بکریوں کے کچھ پہلوٹے بچوں کا اور کچھ ان کی چربی کا ہدیہ لایا، اور خداوند نے حابل کو اور اس کے ہدیے کو منظور کیا، پر قائن کو اور اس کے ہدیے کو منظور نہ کیا، اس لیے قائن نہایت غضبناک ہوا اور اس کا منہ بگڑا۔ اگر ہم عبرانیوں کا خط 11ویں باب کی 4تھی آیت دیکھیں تو وہاں عبرانیوں کے خط کا مصنف
جو پہلی بات کہتا ہے وہ یہ ہے کہ حابل کے ہدیے میں ایمان شامل تھا۔ اب آپ کہیں گے ایمان کا تو وہاں ذکر ہی نہیں ہے، تو جب پیلوٹے کی بات ہوتی ہے تو قدرتی طور پر ایمان شامل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے پرانے عہد نامہ میں خدا پیلوٹے چاہتا تھا تاکہ ایمان ظاہر ہو کہ میں اپنا اگر پیلوٹا خدا کی نظر کر دوں تو کیا اس کے بعد مجھے کچھ ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ اس لیے ایمان شامل تھا۔ بھیڑ بکریوں کے پیلوٹے بچے یہاں لکھا ہوا ہے، اور ہمیں تو معلوم نہیں ہے، یہ بتایا نہیں گیا۔ ہو سکتا ہے کہ حابل اپنے تمام ریوڑ کے یا جتنے بھی اس کے پاس جانور تھے ان سب کے پیلوٹے خدا کے حضور لے آیا۔ ایماندارو، جب آپ خدا کو دیتے ہیں تو پورے بھروسے اور ایمان کے ساتھ دیں، یہ جانتے ہوئے کہ خدا مجھ سے اعلیٰ ترین کا تقاضا کر رہا اور میں اسے اعلیٰ ترین ہی دے رہا ہوں۔ یہ بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے جب ہم خدا کو دیتے ہیں۔ اب مشکل یہ تھی کہ قائن نے اپنا اعلیٰ ترین نہیں دیا تھا، اس نے محض فرض نبھایا تھا۔ بات کان کھول کر سن لیجئے، جو اپنا اعلیٰ ترین خداوند کا حکم سمجھ کر دیتا ہے وہ بھی دیتا ہے، اور جو دیتا ضرور ہے خداوند کو لیکن ایک فرض نبھا کر دیتا ہے، اس میں اور اس کے دینے میں فرق۔ اپنا اعلیٰ ترین خداوند کو دینا اور محض فرض نبھانا، اس میں بہت بڑا فرق ہے۔ قائن نے صرف ایک فرض نبھایا کہ شاید میں اس طرح سے خدا کی خوشنودی حاصل کر لوں۔ کئی دفعہ ہم بھی اسی لیے چندے دیتے ہیں کہ جی خدا کی خوشنودی حاصل کر لیں گے، ایک فرض نبھاتے ہیں، جبکہ جو کچھ خدا چاہتا ہے، جس طرح سے خدا چاہتا ہے، ہم اس طرح سے نہیں دیتے۔ اور 5ویں آیت، جیسا میں نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ 5ویں آیت یہ بتاتی ہے کہ جب خدا نے حابل کے ہدیے کو قبول کیا اور قائن کے ہدیے کو قبول نہیں کیا تو قائن غضبناک ہوا اور اس کا منہ بگڑ گیا۔ اب مجھے بتائیے، اس میں حابل کا کوئی قصور تھا؟ بجائے اس کے کہ قائن اپنے رویے پر غور کرے، اس پر غور کرے کہ میں نے خدا کو کیا دیا ہے، اس کا منہ بگڑا، یعنی خدا پر بھی ناراض ہوا اور اپنے بھائی پر بھی غصہ آیا۔ اس رویے سے ہم اپنے آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ کیا ہم اپنا اعلیٰ ترین خدا کو دے رہے ہیں؟ بعد میں ہم غصے کرتے ہیں، منہ بگاڑتے ہیں قائن کی طرح، لیکن کبھی اپنے آپ سے یہ بھی سوال کرو کہ میں خدا کو اپنا اعلیٰ ترین دے رہا ہوں؟ عزیز بھائیوں اور عزیز بہنوں، یاد رکھیے، ہمیں قائن کی طرح محض ہدیے پر غور نہیں کرنا چاہیے، ہدیے پر ہی دھیان نہیں دینا چاہیے۔ معاملہ صرف ہدیے کا نہیں ہے، دراصل اپنے دل پر دھیان دینے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ معاملہ ہدیے کا نہیں ہے، معاملہ اندر کا بھی ہے، باطن کا بھی ہے، دل کا بھی ہے۔ کیا ہم اپنا آپ خدا کو دیتے ہیں؟ کیا ہم اپنے وسائل، ذرائع اور ایمان کے ساتھ خداوند کو دیتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم خدا پر بھروسہ کریں، کیونکہ وہ
جانتا ہے کہ میرے وقت، میری طاقت اور میرے روپے پیسے کے لیے کیا بہتر ہے۔ ہم جو مرضی سوچیں لیکن خداوند سب کچھ جانتا ہے، اس سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ڈھکی چھپی ہو، وہ دلوں اور گردوں کا جاننے والا خداوند۔ اب دوسرا سوال اپنے آپ سے پوچھنے کی ضرورت ہے قائن کی مثال سے کہ کیا ہم ہر کسی کی بہتری کے لیے خدا کو اپنا اعلیٰ ترین دے رہے ہیں؟ بات غور سے سنیے، معاملہ صرف ہدیہ دینے کا نہیں ہوتا، اس میں لوگوں کی، دوسرے ایمانداروں کی جو ضرورت مند ہیں ان کی بہتری کا عنصر بھی شامل ہوتا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب شانتی نگر جلایا گیا، بہت سے لوگوں نے اپنے کپڑے یہ وہ سارا کچھ دیا، بڑے چندے بھی دیے۔ کئی لوگوں نے جو اپنے گھر کے استعمال کے کپڑے نہیں تھے وہ دے دیے۔ جب تمہیں پسند نہیں ہے تو دوسروں کو پسند آ جائے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم اگر ایمان رکھتے ہیں کہ ہم خدا کو وہ کچھ دے رہے ہیں جو وہ چاہتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں خدا کو وہ کچھ دے رہا ہوں جو میں اپنے طور پر یا اپنی ذات میں نہیں دے سکتا۔ یہ بات بھی بڑی سمجھنے والی ہے۔ آپ اپنے طور پر یا اپنی ذات میں دینے کی کوشش کرتے ہو اور سمجھتے بھی یہی ہو کہ ہم دے رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ جو ہم دے رہے ہیں دراصل وہ بھی اسی کا دیا ہوا۔ کون سا احسان کر رہے ہیں؟ بائبل مقدس میں ہم ایک بات کو بار بار دیکھ سکتے ہیں، اور وہ بات کیا ہے؟ قربانی خون کا تقاضا کرتی ہے، اور اس سے جو ہم بار بار سبق سیکھ سکتے ہیں، جب قربانی پر آپ کی نظر جائے گی، خون پر آپ کی نظر جائے گی، تو پھر آپ کو یہ تصور صلیب تک لے جائے گا۔ یہاں ہابل کی قربانی کی بات کی جائے، فسح، خون، یہ سب یسوع کی طرف اشارہ۔ قائن آپ کو پتہ ہے کہ کسان تھا اور ہابل بھیڑ بکریوں کا چرواہا تھا۔ قائن اپنے بھائی کی طرح اپنے طور پر خدا کی نظر میں مقبول ہدیہ نہیں لا سکتا، جس طرح یہاں بائبل مقدس میں بیان کیا گیا۔ اور اصل میں دیکھا جائے گہرائی میں تو دراصل یہ غرور ہی تھا جس نے اسے ایسا کرنے سے روک رکھا تھا۔ کہ وہ کچھ نہیں لایا جو خدا کی نظر میں بہتر تھا، جو خدا کی نظر میں مقبول ہوتا۔ اپنے آپ سے آج سوال پوچھئے، جب آپ دیتے ہو تو احسان کرتے ہو؟ جب آپ دیتے ہو تو دکھاوے کے لیے دیتے ہو؟ کیا اپنا بہترین خدا کو دیتے ہو؟ اعلیٰ ترین خدا کو دیتے ہو؟ کیا ریاکاری سے دیتے ہو؟ لوگوں کی نظر میں اچھا سمجھے جانے کے لیے دیتے ہو؟ قائن کو کوئی خوف نہیں آیا کہ جو کچھ میں خدا کو دے رہا ہوں کیا یہ خدا چاہتا بھی ہے کہ نہیں؟ جواب بھی دیں تو آئندہ خیال رکھیں، کبھی خدا سے دعا میں پوچھئے کہ جو کچھ آپ دے رہے ہیں کیا واقعی خدا یہ چاہتا ہے؟ جو کچھ یہاں کلام مقدس میں بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ قائن کا ہدیہ اس کی اندرونی ٹوٹ پوٹ کا شکار تھا، کا نتیجہ تھا۔
اس کے اندر اطمینان نہیں تھا، فخر تھا، وہ ٹوٹ پھوٹ کیا تھا۔ ہم تو ویسے ہی کلام پڑھتے ہیں نا، لیکن سوچتے نہیں ہیں کہ کیا کیا چیزیں یہاں بیان کی گئی۔ وہ ٹوٹ پھوٹ جو تھی وہ اپنے بھائی کے ساتھ ٹوٹا ہوا تعلق اور اپنے خدا کے بارے مخدوش یعنی ٹوٹی پوٹی سمجھ بوجھ تھی کہ خدا ہے کون۔ ایتھے اپنے رشتہ داراں نوں پیڑا سوٹ دے دو نا، منہ تے مار دینے، تسی خدا نوں او دیو جڑا تواڈے کم کسے نہیں ہے، تو خدا بڑا خوش ہوئے گا۔ یہی جو اپنے بھائی کے ساتھ اس کا تعلق تھا اور خدا کے بارے اس کی مخدوش سمجھ بوجھ تھی کہ خدا کون ہے، اس لیے اس کا ہدیہ قبول نہیں ہوا۔ اور اگر ہم دیانتداری سے دیکھیں تو ہم سب کے لیے یہ ایک یاد دہانی یا تاکید ہے کہ جو کچھ ہم دے رہے ہیں یا دیتے ہیں وہ صرف ہم ہی نہیں دے رہے ہوتے، جیسا میں نے پہلے گزارش کی، بلکہ اس میں دوسروں کی بھی شراکت ہوتی ہے۔ ہمارے لیے یہ اہم ہے کہ ہدیہ دیتے وقت اس بات کو بھی مد نظر رکھیں کہ ہم کیا دینا چاہتے ہیں اور کیسے دینا چاہتے ہیں۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم کسی بڑے حصے کو سمجھیں، یہ جو حوالے اور مل کر دوسروں کی مدد کریں یا ان کی مدد میں شریک ہوں۔ کرنتھس کی کلیسیا کے نام پولس رسول کا دوسرا خط 9ویں باب کی 8ویں آیت، ذرا سنیے کیا لکھا ہوا ہے۔ کرنتھس کی کلیسیا کے نام پولس رسول کا دوسرا خط اور اس کا 9واں باب اور 8ویں آیت میں یوں لکھا ہے، اور خدا تم پر ہر طرح کا فضل کثرت سے کر سکتا ہے تاکہ تم کو ہمیشہ ہر چیز کافی طور پر ملا کرے اور ہر نیک کام کے لیے تمہارے پاس بہت کچھ موجود رہا کرے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جیسا 6 اور 7ویں آیت میں لکھا ہے اسی باب میں، لیکن بات یہ ہے کہ جو تھوڑا بوتا ہے وہ تھوڑا کاٹے گا، اور جو بہت بوتا ہے وہ بہت کاٹے گا۔ جس قدر ہر ایک نے اپنے دل میں ٹھہرایا ہے اسی قدر دے، نہ دریغ کر کے اور نہ لاچاری سے، کیونکہ خدا خوشی سے دینے والے کو عزیز رکھتا ہے۔ ہم نے یہ آیت پتہ نہیں کتنی دفعہ پڑھی، سنی اور سنائی ہو، لیکن جب ہدیہ دیتے ہیں منہ بن جاتے ہیں ہمارے، ساڈے کرتے جی اپنے جو کی روٹی کوئی نہیں ہے، یا مجبوراً دیتے ہیں کہ چلو جی ہوں آ گیا پادری چندہ منگن، یا کوئی کلیسیا دے ایلڈر صاحبان یا دیگر لوگ آ گئے نے چندہ منگن کنونشن واسطے یا کسی اور کام واسطے، چلو یار دیو پرا کی انہاں نوں۔ وہ خوشی جو خدا چاہتا ہے وہ کدھر؟ پھر ہم دریغ کر کے دیتے ہیں، پھر لاچاری سے دیتے ہیں۔ کبھی سوچئے کہ اگر آپ کو بھی خدا دریغ کر کے اور لاچاری سے دے تو پھر اپنا حال دیکھ لینا کیا ہوتا۔ خدا کو دیتے وقت، خدا سے لیتے وقت ہم ساری نعمتیں چاہتے ہیں، اور اس کو دیتے وقت ہمارا دل، جیب، سب کچھ بند ہو جاتا۔ اسی چھو یہاں جو 8ویں آیت میں لکھا گیا ہے، کافی طور پر ملا کرے، اس کا مطلب ہے کہ دینے کے لیے بہت سا روپیہ پیسہ ہو۔ بعض لوگ، میں بھی آپ بھی سارے اس بات سے اتفاق کریں گے، کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ میرا جی تھوڑا جا قرضہ میرے تے چڑھیا ہوئے، میرا قرضہ اتر لین دیو، یا مینوں جدو اچھی نوکری ملے گی نا تے پھر میں خدا نوں یا کلیسیا نوں زیادہ چندہ دیاں کراں۔ خدا اس بات کی توقع ہی نہیں کر رہا آپ سے، خدا نے آپ کو یہ کہا ہی نہیں ہے۔
یہ کافی طور کا آغاز جو ہے یہاں جو لکھا ہے کہ کافی طور پر ملا کرے، اس کا مطلب ہے کافی طور کا آغاز کافی ایمان سے شروع ہوتا. اگر وہ ہمارے اندر نہیں ہے پھر فائدہ کوئی نہیں. اس لیے دینے کے لیے خدا پر کافی ایمان ہونا چاہیے. قائن کے اپنے بھائی کے ساتھ ٹوٹے ہوئے تعلق نے اس سے خدا کو اعلیٰ ترین دینے سے روکا. پھر سن لیجیے، قائن کے اپنے بھائی کے ساتھ جو تعلقات تھے ٹوٹے ہوئے یا ٹوٹ پھوٹ کا شکار تعلقات، ان ٹوٹ پھوٹ کا شکار تعلقات نے اسے خدا کو اعلیٰ ترین دینے سے باز رکھا. دیکھ لیجئے کہ دوسروں کے ساتھ اپنے تعلقات کیا کیا نقصان پہنچاتے ہیں. تو پھر وہاں چند آیات کے بعد خدا کے پاک کلام میں 8ویں اور 9ویں آیت دیکھیں تو وہاں لکھا ہے، اور قائن نے اپنے بھائی حابل کو کچھ کہا، اور جب وہ دونوں کھیت میں تھے تو یوں ہوا کہ قائن نے اپنے بھائی حابل پر حملہ کیا اور اسے قتل کر ڈالا. دیکھا، اس طرح قائن دنیا کا بنی نوع انسان کی تاریخ کا سب سے پہلا قاتل بن گیا. یہ وہی لڑکا تھا جس کے بارے ماں نے کیا کہا تھا، مجھے خداوند کی طرف سے ایک مرد ملا. خداوند نے اس کام کے لیے تو نہیں دیا تھا. تب جب اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا، تب خداوند نے قائن سے کہا کہ تیرا بھائی حابل کہاں؟ تو قائن نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا مجھے معلوم نہیں. کیا میں اپنے بھائی کا محافظ ہوں؟ ہاں بھائیوں اور بہنوں، وہ اپنے بھائی کا محافظ تھا. اگر خدا کے لیے میرا ہدیہ دوسروں کے لیے برکت کا سبب نہیں بنتا تو پھر اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا کہ میں کیا دیتا، کیونکہ یہ غلط. اگر خدا صرف ہماری طرف سے قربانیاں ہی چاہتا، یعنی اسے ہماری قربانیوں کی ضرورت ہے، تو اپنا روپیہ پیسہ آگ میں جھونک دیجیے، کچھ فائدہ نہیں ہے، واپس دے دیجیے. یاد رکھیے، اگر ہمارا ہدیہ دوسروں کے لیے برکت کا سبب نہیں بنتا تو یہ کبھی ہمارے لیے بھی برکت کا سبب نہیں بنے گا. خدا کے جلال اور اس کی تکریم، اس کی بزرگی اور عزت کے لیے دینا سیکھیے. قائن کی مثال ہمیں ایک اور مشکل سوال کی طرف لے جاتی ہے جو ہمیں آج اپنے آپ سے پوچھنے کی ضرورت ہے. تیسرا سوال جس کی بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے، اگر خدا کو اپنا اعلیٰ ترین نہیں دے رہے تو ہم اس سے کیا پائیں؟ جب آپ خدا کو اپنا اعلیٰ ترین نہیں دے رہے تو پھر آپ خدا سے کیا پائیں؟ میرے خیال میں قائن کے ہدیے میں سب سے بڑا مسئلہ جو تھا وہ کیفیت تھی، دل کی حالت تھی، اس کی اپنی حالت تھی، دلی اور ذہنی. حابل اپنی بھیڑ بکریوں کے پہلوٹھے لائے، اور خروج کی کتاب کے 34ویں باب کی 19ویں آیت میں خداوند نے کہا پہلوٹھے میرے، کیا بچڑے کیا برے. کیا آپ نے کبھی سوچا کہ خدا نے کیوں ایسا کہا کہ پہلوٹھے میرے ہیں؟ پہلوٹھا خدا کو دینے کا مطلب یہ تھا کہ اور کا انتظار نہ کیا جائے.
خدا پر ایمان رکھا. اگر آپ کے پاس فرض کیجئے 10 نئے برے ہوں، ہمیں نہیں پتا حابل کے پاس کتنے تھے، اگر آپ کے پاس 10 نئے برے ہوں تو ایک خدا کو دے دیں، پیدا ہوتے ہی پہلوٹا خدا کو دیں اور باقیوں کے لیے کیا کریں؟ خدا پر بھروسہ کریں. یہ سکھانا چاہتا تھا خدا، جو کہ قائن میں یہ نہیں تھا. 4 آیت میں لکھے کہ پہلوٹے اور ان کی چربی، نہ محض پہلوٹے بلکہ اعلیٰ ترین. یہ مطلب تھا چربی سے. الفاظ میں بڑا معمولی سا فرق ہے جو سمجھنے والی بات ہے. قائن اپنے کھیت کے پھل کا ہدیہ، غور سے سنیں ذرا، قائن اپنے کھیت کے پھل کا ہدیہ خداوند کے واسطے لایا. قائن کے ہدیے کے لیے کلام مقدس میں انگریزی زبان میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ ہیں این آفرنگ، ہدیہ جس کو کہتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نہ اس کے ہدیے کے لیے پہلے پھل اور نہ ہی اعلیٰ ترین پھل استعمال ہوا، بلکہ محض ہدیہ استعمال ہوا. لہذا 4 آیت کے دوسرے حصے اور 5ویں آیت کے پہلے حصے میں خدا کا رد عمل دیکھا جا سکتا. عزیزو یاد رکھیے، جب ہم اپنا اعلیٰ ترین یا سب سے بہتر خدا کو نہیں دیتے تو وہ اس کا نوٹس ضرور لیتا ہے. جے تواڈے رشتہ دار بھین بھرا لیندے نے جو انہاں نوں دیندے ہو کہ انہیں چنگا دیتا ہے ماڑا دیتا ہے، تے خدا نہیں نوٹس لیندا. جو کچھ بھی آپ خدا کو دیتے ہو خدا نوٹس لیتا، اور خاص طور سے اس وقت جب آپ اعلیٰ ترین خدا کو نہیں دیتے. اس بات کا نوٹس نہیں کہ ہم خدا کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، بلکہ وہ اس بات کا نوٹس لیتا ہے کہ ہم اپنے آپ سے کیا کر رہے ہیں. اگر آپ اپنا بہترین اعلیٰ ترین خدا کو نہیں دیتے تو دراصل آپ اپنے ہی دشمن ہیں ایک طرح سے. چھٹی اور 7ویں آیت پر غور کیا جائے تو وہاں نتیجہ بالکل واضح ہے کہ اگر ہم خدا کو اپنا اعلیٰ ترین نہیں دے رہے تو ہم اس سے اور کیا پائیں. خدا یسوع نے فرمایا تھا اگر ہم تھوڑے میں دیانتدار ہیں تو ہمیں زیادہ دیا جائے گا. مقدس مرکز کی انجیل کے 16ویں باب کی 10ویں آیت میں. کتنی ہی بار ہم نے سوچا ہوگا کہ اگر میں نہ بھی دوں تو کیا ہو جائے. بہت مرتبہ ہم خدا کو بہت ہی تھوڑا وقت، بہت ہی تھوڑا ہدیہ دیتے اور بہت ہی چھوٹے پیمانے پر اس کے ساتھ وفاداری کا اظہار کرتے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کون دیکھ رہا ہے، کسے معلوم ہوگا کہ میں نے چندے کی تھیلی میں کیا ڈالا. میں آج ایک مرتبہ پھر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہدیہ دیتے وقت بہت سا خیال رکھا کریں. جب ہیکل میں ہدیے ڈالے گئے تھے تو کیسے معلوم ہوا تھا کہ بیوہ نے کیا ڈالا اور دوسرے کیا ڈالا؟ ہم نے چندے کو غلط سمجھا، ہدیے کو غلط سمجھا. صرف خیرات کی بات ہے کہ تو جب دے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ لگے. چندے کی تو بات ہی نہیں تھی چھپانے کی. اسی وہ جناب نوٹ نو لپیٹ کے مروڑ کے تویجہ بنا کے ہودا تے پادری دے متھے مار دینے، لے جا کھولدا رہو بھائی سارا دن ہوتا. یہ ہدیہ دینے کا طریقہ. پھر جڑا نوٹ باہر نہیں لگتا وہ تو ہی چندے چ پا جاندے ہو. میرے کو کنے ڈے نوٹ پائے جے. خدا کے واسطے یہ آپ اپنے ہی ساتھ سلوک کر رہے ہیں اور اپنے خالق خداوند کے ساتھ جو آپ اس کی عزت کر رہے ہیں، اس سے اس کا پتہ چلتا ہے کہ آپ اس کی کتنی عزت کرتے ہیں، کس دل سے آپ اس کو دے رہے ہیں. چھپانے کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ آپ اپنی حیثیت کے مطابق نہ دیں. ایسی سو یاد رکھیں
جو ہم نے کرنتھیوں کا خط پڑھا تھا، ہم سمجھتے ہیں اگر جو بھی ہم دے رہے ہیں، کسی کو کیا پتا ہے کہ کیا دیا اس نے کیا نہیں، اگر ہم سب کچھ خداوند کی مرضی کے مطابق نہیں کرتے تو کلام نے بڑی خوبصورتی سے کہا کہ گناہ دروازے پر دبکا بیٹھا ہے، جی میں بلی نہیں شہ لا کے بیٹھی ہوں اور کوئی جانور شہ لا کے بیٹھا ہوں اپنے چکار لے، گناہ اسی طرح بیٹھا ہوا، یاد رکھ لیجیے، کیونکہ بہت سے لوگ اسے سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ خدا کو اپنا اعلیٰ ترین نہیں دیتے تو وہ آپ کو سزا دے گا یا آپ کو ملعون ٹھہرائے گا۔ یہ الفاظ بڑے واضح طور سے اعلان کر رہے ہیں کہ اگر آپ خدا کو اپنا اعلیٰ ترین نہیں دیتے، مناسب وقت نہیں دیتے، سوچے ہوئی ہونی ہے کیڑے ویلے جان چھٹے عبادت ختم ہوئے تھے ہی جائیے، فلموں میں 3 گھنٹے بیٹھے رہتے، یہاں بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے چرچ میں۔ یاد رکھیے کہ اگر ہم اپنا ہدیے کی بات ہو اعلیٰ ترین نہیں دیتے، مناسب وقت نہیں دیتے، خدا کے ساتھ پورے طور سے وفادار نہیں ہیں، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ غضب کو جنم دے رہے ہیں، اور یہ غضب آپ کا قاتل بن سکتا ہے۔ 13ویں آیت میں کلام مقدس بتاتا ہے کہ قائن نے خدا کو اعلیٰ ترین نہ دیا، وہ سمجھتا تھا کہ کوئی بات نہیں، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، لیکن ہوا کیا؟ قائن نے خداوند سے کہا کہ میری سزا برداشت سے باہر۔ میں نے یہی کہا نا کہ آپ اپنے آپ کو اپنے آپ میں اپنے لیے غضب کو جنم دے رہے ہیں، تو اس کا ہدیہ اس کے لیے غضب کو اس نے جنم دیا، اور جب سزا ملی تو کیا کہنے لگا کہ میری سزا برداشت سے باہر۔ آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کو خدا اسی طرح آپ کے ساتھ سلوک کرے؟ اگر ہم خدا کو اعلیٰ ترین نہیں دے رہے تو اس سے اور کیا پاؤ گے؟ یہی کچھ پاؤ گے جو کچھ قائن نے پایا تھا۔ اس پیغام کے آخری حصے میں عزیزو گزارش کرنا چاہتا ہوں، کئی دفعہ میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر قائن نے اپنے آپ سے کچھ سوال پوچھے ہوتے تو شاید یہ کہانی جس طرح ہے اس سے مختلف ہوتی۔ مثال کے طور پر اگر اس نے اپنے آپ سے پوچھا ہوتا کہ جو کچھ میں خدا کو دے رہا ہوں کیا خدا یہی چاہتا ہے؟ آپ بھی جب دیں تو اپنے آپ سے یہ سوال پوچھئے، پھر جو کچھ میں دے رہا ہوں کیا خدا نے اسی کے لیے کہا ہے؟ کیا میں خدا کو اعلیٰ ترین دے رہا ہوں؟ کیا میں خلوص نیت سے دے رہا ہوں؟ نہ صرف یہ کہ میں یہی دے سکتا تھا، کیا میں خدا کے جلال کے لیے دے رہا ہوں؟ کیا میں اپنے روپے پیسے کے ہدیے اپنے وسائل کے مطابق وقت طاقت کے ہدیے پر نظر کر سکتا ہوں؟ کیا خدا یہی چاہتا ہے؟ کیا میں اپنا اعلیٰ ترین خدا کو دے رہا ہوں؟ اور خوبصورت بات یہ ہے کہ اس نے ہمیں اعلیٰ ترین نعمتوں سے نوازا ہے، کیونکہ کلام مقدس یہ کہتا ہے کہ ہر اچھی چیز نوروں کے باپ کی طرف سے ہے۔ اس نے آپ کو اعلیٰ ترین نعمتوں سے چیزوں سے نوازا ہے، اور آپ اس کو گھٹیا ترین چیز دیں۔ میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ اس سے زیادہ اور کیا بخشش یا برکت یا نعمت ہوگی کہ سب چیزوں سے بڑھ کر اس نے آپ کے لیے اور میرے لیے اپنا اکلوتا بیٹا ہی دے دیا۔ اس سے بڑھ کر آپ کو اور کیا چاہیے؟ ہابل اپنے بھیڑ بکریوں کے پہلوٹے
ذرا غور سے اگلی بات سنیے. وہ اندیکھے خدا کی صورت اور مخلوقات سے پہلے موجود ہے، مخلوقات سے پہلے ہے. کلسیوں کا خط پہلے باب کی 15ویں آیت بتاتی. پہلوٹا، خدا نے اپنا پہلوٹا نہیں دیا آپ کے لیے. یاد رکھیے ہمارے گناہ اور ہمارے کھوئے جانے کا جواب صرف کافی اچھا نہیں بلکہ اعلیٰ ترین ہونا چاہیے جب ہم خدا کو دیتے ہیں. وہ انگریزی میں بڑا خوبصورت اس بات کے لیے کہتے ہیں ناٹ جسٹ گڈ انف بلکہ گاڈس بیسٹ. جو خدا نے آپ کو اعلیٰ ترین دیا وہ خدا کے لیے دینا سیکھیں. ہمارے ہدیے اس بات کو واضح کرتے ہیں، اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں کیا دیا. آپ کے لیے محض ہدیہ دینا اور بات ہے، لیکن دراصل ہمارے ہدیے اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں کیا دیا. ہمارے لیے اس کی محبت کی عکاسی کرتے ہیں. اور پولس رسول نے یہی تو کہا تھا عزیزو کہ یہ مثالیں ہمارے واسطے اس لیے لکھی گئیں تاکہ ہم غلطیاں نہ کریں. جو غلطی قائن نے کی تھی وہ ہم نہ کریں، جو پرانے عہد کے لوگوں نے کی وہ ہم نہ کریں. سوچئے، غور کیجئے کہ خدا نے تو اپنا اکلوتا بیٹا ہمارے لیے دے دیا، ہم خدا کو کیا دے رہے ہیں؟ خداوند سے دعا ہے کہ ہم قائن کی زندگی سے عبرت پائیں اور اپنا اعلیٰ ترین خدا کو دینا سیکھیں. خداوند آپ سب کو برکت بخشے. ہم دعا مانگیں. خداوند یسوع مسیح میں ہمارے رحیم باپ، دل کی گہرائیوں سے تیری شکر گزاری کرتے ہیں تیرے پاک کلام کے لیے جو تو نے اپنے نبیوں، رسولوں اور مقدسین کی معرفت ہم تک پہنچایا، اور ہم اس سے پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، عبرت حاصل کر سکتے ہیں. جیسا خداوند تو نے اپنے پاک کلام میں سکھایا قائن کی مثال سے کہ ہم اس کی مانند نہ بنیں بلکہ عبرت پا کر تجھے اپنا اعلیٰ ترین دینا سیکھیں، اپنا وقت تجھے دینا سیکھیں، خلوص دل کے ساتھ دینا سیکھیں، اور دینے سے پہلے سوچیں کہ کیا یہ وہی کچھ ہے جو میرا خدا چاہتا ہے. رحیم باپ ہمیں سکھا کہ ہم لاچاری اور دریغ سے نہیں بلکہ خوشی کے ساتھ تجھے دینے والے بنے. ہمارے ہدیے، ہمارا وقت جو تجھے دیں یہ سب تیرے حضور مقبول ٹھہرے. رحیم باپ تیری منت کرتے ہیں کہ اس پیغام پر عمل کرنے کی توفیق بخش دے، اپنے دل میں اسے جگہ دے اور آئندہ تیرے خلاف گناہ نہ کریں. بخش دے کہ 100 گنا پھل لانے والے بنے. عبادت کے باقی حصے میں ہمارے ساتھ ہو. یسوع مسیح کے پیارے اور جلالی نام سے مانگتے ہیں.